السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر مجاہد مرزا. پڑھ رہا ہوں اپنی خود نوشت پریشاں سا پریشاں کی 13ویں قسط آپ کے لیے. ولایت کا دوسرا درجہ میری نظر میں نبو چرواہے کو حاصل تھا. نبو چرواہا اس کا اصل نام کیا تھا؟ شاید نبی بخشی ہو، لیکن سب اسے نبو چرواہا ہی کہتے تھے. کھدر کی اٹنگی دھجیاں لگی، گھٹنوں سے اونچی دھوتی، کھدر کا ہی پھٹا ہوا کہیں کہیں بھدے طریقے سے لگائی گئی ٹانکیوں والا شلوکا، سر پہ لیرو لیر ململ کا پٹکا یعنی صافہ، اور بغیر جوتی کے پھٹے ہوئے پاؤں. گھر گھر سے صبح صبح بکریاں، مینڈھے اور ایک دو گائیں اکٹھی کرنے آتا تھا، اور شام پڑے سبھی کو ہانکتا ہوا ان کے مالکوں کے گھروں تک چھوڑ کر جایا کرتا تھا. ایک بار والد نے ہم دو بھائیوں کو دودھ پلانے کے لیے ایک سفید اور سیاہ بکری رکھ لی تھی، جس کی وجہ سے نبو میری توجہ کا مرکز بنا تھا. صبح صبح آ کر وہ صدا لگاتا تھا، بکری کھول دو. لیکن شام کو گھروں کی جانب بھاگتی ہوئی بکریوں کے پیچھے اٹھتی گرد میں دوڑتا ہوا اور ہانپتا ہوا بھٹکتے جانوروں کو راہ راست پر لاتا ہوا یہ راضی برضائے الہی چرواہا میزوپوٹیمیا کے اہل یہود کے پیغمبروں کی تصویر رکھتا تھا، جس کی غرض یہ تھی کہ سبھی کی اخراج پوری ہوں، سبھی کے گھر دودھ کی رحمت برسے اور سبھی کے جانور صبح کے بھٹکے شام کو واپس آ جائیں. نبو چرواہے کو ایک بکری چرانے کے لیے ماہوار تب ایک چونی ملتی تھی. 60 بکریوں کے بمشکل 15 روپے بنتے تھے. بہت سستے زمانے ہونے کے باوجود بھی یہ رقم بے حد کم تھی. نبو کی بیوی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے. میں نے نبو پر ہمیشہ اس چونی کے عوض پھٹکار ہی برستے سنی تھی، لیکن اس کے منہ سے شکایت کا کوئی لفظ نہیں سنا تھا. 5-7 برس جتنی دیر وہ میرے زیر نظر رہا، میں نے اس کا وہی ایک لباس ہی دیکھا تھا. نبو چرواہا میری نگاہ میں ایک ولی تھا. اور تیسرا ولی صوبہ دیندار تھا. سبھی لوگ ان لوگوں کو دیندار کہتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں انہیں جمعدار کہا جاتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب رفع حاجت کے انداز خاصے قدیم تھے. گھروں کے کونوں اور چھتوں پر بنی بیت الخلاؤں سے انسانی فضلے کو جمع کر کے شہر سے باہر پھینک آنے والوں کو دیندار کہا جاتا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو بہت پرانے وقتوں میں شودر تھے، اور ملتان کے علاقے میں انہیں شیعہ حضرات نے شیعہ کیا تھا. یہ خود شیخ کہلاتے تھے. خیرپور دروازے سے آگے فتح پور گیٹ سے گولائی میں گزرتے ہوئے میاں ابراہیم برق سابق وزیر پنجاب ہندوستان کی اڑجنگ حویلی تھی، جس کے سامنے ان کا ڈیرا تھا، جس کے پہلو والی گلی سے لے کر فتح پور کی جانب جانے والی گلی تک دینداروں کی بستی تھی. صوبہ اسی بستی کا ایک فرد تھا. مٹی ساٹی دیسی جوتی، گہرے رنگوں کی ڈبیوں والی لنگی اور کرتا پہنے، منہ پہ سیاہ پٹکی کے پلو کو بڑھا کر ڈھاٹا باندھے، ایک ہاتھ سے کندھے کے پاس گند کی خالی ٹوکری تھامے، جب وہ دروازے کا کھٹکا بجا کے کہتا تھا، پردہ کر لو جی، تو عورتیں تو کمروں میں چلی جاتی تھیں اور مرد منہ بسورتے ہوئے دور ہٹ جاتے تھے. اس کے بعد اینٹوں کے فرش پر اس کے پترے اور جھاڑو کی کھرر کھرر اور شش شش کی آواز آتی تھی، اور جب وہ سب کا گند سمیٹے باہر کی طرف بڑھتا تو سب ناک پر ہاتھ رکھ لیتے تھے. وہ گلی عبور کر کے کھیتوں میں جا کر فضلہ اونڈے لاتا تھا اور گھر گھر یہ عمل دہراتا تھا. اگر گند سے بھری ٹوکری لے جاتے ہوئے کسی کی اس سے مٹ بھیڑ ہو جاتی تھی تو وہ غیر ارادی طور پر 2 قدم دوسری جانب ہو کر سانس روک لیتا تھا. اس کے ڈھاٹے میں سے جھلکتی آنکھوں میں سے تمسخرآمیز دبی دبی مسکراہٹ جھانکتی تھی، جیسے کہہ رہا ہو، اپنی ذات کے اخراج سے کنی کترانے والوں، میں تمہاری بدبودار ذات کا بوجھ اپنے کندھوں پر ہر روز اٹھاتا ہوں. اگر میں نہ ہوں تو تمہاری ساری کی ساری جمالیت کا بھرکس نکل جائے. یہ جمالیات، یہ تازہ ہوا کا احساس، یہ ہلکے پن کے محسوسات، یہ انقباض سے آزادی سب میرے دم قدم سے ہے. اور واقعی اگر وہ ایسا کہتا تھا یا سوچتا تھا تو صحیح کہتا تھا، کیونکہ اگر بارشوں کے طول پکڑ جانے یا کسی اور بنا پر لوگوں کے دھتکارے ہوئے لوگ آنے میں دیر کر دیتے تو فضلے میں کیڑے بلبلانے لگتے تھے، طبیعت منقبض ہو جاتی، غیظ زور پکڑ لیتا تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا. مجبوری میں تمام ہی بدرنگی یا بدصورتی کو سہنا پڑتا تھا اور نزلہ اسی دیندار طبقے پر گرتا تھا. صبح دیندار شام کو صاف ستھرے کپڑے پہن کر، مونچھوں کو تاؤ دے کر اور انہیں تیل لگا کر، گرگابی پہنے اور صاف دھاری دار لنگی پہ کڑھا ہوا کرتا پہنے، ایک دوسری صاف ستھری ٹوکری کندھے پر اٹھائے ایک بار پھر سے گھر گھر کا در کھٹکھٹاتا تھا، جہاں سے اسے ایک آدھ پلیٹ آٹے کی ملتی تھی، جسے وہ اپنے اناج کی ٹوکری میں انڈیل کر خالی کر کے واپس کر دیتا تھا. وہ نہایا ہوا ہوتا تھا،
اس کے ہاتھ اسی طرح دھلے ہوئے ہوتے تھے جس طرح باقی سبوں کے، لیکن جس پلیٹ میں اس کا آٹا دیا جاتا تھا وہ سبھی گھروں میں علیحدہ ہی رکھی جاتی تھی۔ مخصوص پلیٹ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ایک لکیر سی ابھرتی تھی، جس سے لگتا تھا کہ جیسے درج ہو۔ اپنے ہاتھوں کو اپنی ہی نجاست سے دھو کر پاک سمجھتے ہوئے خدا کی نعمتوں کو چھونے والے لوگوں، مجھے تم اچھوت سمجھتے ہو، جبکہ میں تمہیں تمہارے ہی نجاستوں سے نجات دلانے کی خاطر اپنے ہاتھوں کو میلا کرتا ہوں۔ خدا تمہارے ایمان کو سلامت رکھے اور تم امتیاز سے کنارہ کشتا ہو۔ عام لوگوں کی بھیڑ میں ان 3 ولی سکھ لوگوں کے ساتھ ساتھ میری بستی میں 3 انسان بھی بستے تھے۔ یہ عام لوگوں اور ولیوں سے سراسر مختلف تھے۔ یہ اپنے عیب نہیں چھپاتے تھے، یہ منافقت برتنے کے قائل نہیں تھے، یہ سچے لوگ تھے جو تو نمائش بھی کرتے تھے تو نمائش کی خاطر نہیں، بلکہ وہ ان کے خاص عادات کا پرتو ہوتا تھا۔ وہ آئینہ تھے جن میں باقی سبوں کے عکس دھندلا جاتے تھے۔ وہ یہ نہیں بکتے تھے کہ ان جیسے بن جاؤ، بلکہ وہ تو تھے ہی وہ جو وہ تھے۔ شاید وہ باغی تھے، شاید مختلف تھے، یا شاید انتہائی عام، جو عام لوگوں سے ہٹ کر تھے، نہ تو ان سے اوپر اور نہ ہی ان سے نیچے، بس ہٹ کر تھے۔ ان کو نہ تو لوگوں کی چپتی ہوئی نظروں کی پرواہ تھی اور نہ ہی ان کی طعن و تشنیع کا خوف۔ وہ وہی کرتے تھے جو کرنے کو ان کا دل چاہتا تھا۔ بگا شیر بازار سے مندر کی جانب جانے والی گلی کے سرے پر مظفر علی خان صاحب کی دودھ کی دکان تھی۔ مظفر خان صاحب علی پور کے واحد نستعلیق شخص تھے جنہوں نے لوگوں کے بچوں کی درست تربیت کی اپنے طور پر ذمہ داری لی ہوئی تھی۔ ہم ان کی دکان پر پہنچتے ہی انہیں بڑے ہی ادب سے سلام کیا کرتے تھے، کیونکہ بھول جانے کی صورت میں ان کی شفیق مگر سخت سازش سے بچنے کا یہی ایک واحد طریقہ تھا۔ ان کی دکان سے 2-4 دکانیں گزر کر ان کے مخالف سمت میں بازار کی چوڑائی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اگرچہ باقی سارا بازار کپڑے کی چادروں، صفوں اور ترپالوں سے ڈھکا ہوا تھا، کیونکہ گرمی بہت ہی زیادہ پڑتی ہے، مگر بازار کا یہ چوڑا حصہ اتنا چوڑا تھا کہ اسے کھلے رکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ چوڑی سمت میں دکانوں کے اوپر ایک چوبارہ تھا، جس کی ایک کھڑکی پورے دروازے جتنی تھی۔ اس کا دروازہ کبھی کبھار کھلا رہتا تھا اور کبھی بند ہوتا تھا۔ چھوٹی کھڑکی کے اوپر والے پٹ اکثر کھولے رہتے تھے۔ بڑی کھڑکی کے ساتھ بچھی ہوئی چارپائی پر صاف ستھرے کپڑے پہنے، پان سے منہ لال کیے تافو خان بیٹھا رہتا تھا اور اوپر بیٹھے بیٹھے اونچی آواز میں نیچے بیٹھے لوگوں سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی داشتہ زرق برق کپڑے زیب تن کیے، عموماً سفید دوپٹہ کندھوں پر ڈالے، اپنی لمبی گچ جھلاتے ہوئے سر عام اس کے ساتھ اٹھلاتی رہتی تھی۔ پھر بڑی کھڑکی کو وہ بند کر دیتی تھی اور ان کے قہقہے بلند ہوتے رہتے تھے۔ بعض اوقات تافو خاں ایک سیڑھی کو ایک ہی پیر سے عبور کرتے ہوئے نیچے اتر آتا تھا اور بازار میں بچھی چارپائی پر گاووں کے ساتھ ٹیک لگا کے نیم دراز ہو کر ارد گرد بچھی کرسیوں یا بوڑھوں پر بیٹھے لوگوں سے بہوے گفتگو ہو جاتا تھا، اور انوری اوپر بیٹھی اپنی کنگھی چوری میں مصروف رہتی تھی۔ اوپر سے نیچے آتے ہوئے تافو خان ہر سیڑھی پر ایک ہی پاؤں شاید اس لیے رکھتا تھا کہ اسے کسی نشے کے اثر کے بعد پاؤں رپٹ جانے کا خدشہ ہوتا تھا۔ واللہ عالم تافو خان شراب پیتا تھا یا افیم کھاتا تھا۔ شراب کا گمان اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے کبھی بہکتے ہوئے نہیں دیکھا، اور افیم کا شائبہ اس لیے ہوتا ہے کہ تعیش سے افیون کا بندھن رہا ہے۔ انوری کو لوگ انوری رنڈی کہتے تھے۔ سامنے شاید کوئی بھی نہ کہتا ہو، لیکن پیٹھ پیچھے اس کے لیے یہی لقب تھا۔ تحت اس کے بھائی انور کو بھی لوگ انوری رنڈی کا بھائی ہی کہا کرتے تھے۔ انور 6ٹھی جماعت سے ہائی اسکول میں میرا ہم جماعت بنا تھا اور اچھا لڑکا تھا۔ انوری رنڈی دینداروں کے گھرانے سے تھی۔ شاید خان صاحب کا دل آ گیا تھا، خاندانی ہونے کی بنا پر اسے گھر میں تو نہیں ڈال سکتے تھے، بس چوبارے پر ڈال لیا تھا۔ گھر گھر کا گن سمیٹنے کے بجائے ایک ہی شخص کی ادھوری محبت کا بوجھ بانٹنے پر ملازم رکھ دیا تھا۔ انوری بھی خوش ہی لگا کرتی تھی۔ شاید نجاست کی بو سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے تافو خان کے پسینے کی بو اور پان کی مہک کا ملغوبہ ہی نعمت جان لیا تھا۔ جمعدارنیوں یا دیندارنیوں کے منہ پر پڑتی سڑک پر دی جانے والی جھاڑو سے اٹھتی گرد اور لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ پھٹکار اور حقارت سے بچنے کی خاطر اس نے رنڈی بننا قبول کر لیا تھا۔